اسی پر بات کر لیتا ہوں. جو پہلا حوالہ آپ نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا ہے کہ 26 ذو الحجہ کی شہادت ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اتنی بات لکھی ہے لیکن یہ آدھا سچ ہے. مسئلہ یہ ہے اس نے غیر کو سنا تو اس نے آدھی بات بتائی، اگلی بات چھوڑ دی. وہاں لکھا ہوا ہے کہ 26 ذو الحجہ کو شہادت ہوئی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ 26 کو زخم لگا، 27 28 29 حضرت عمر زخمی رہے اور یکم محرم کو شہید ہوئے. فالاول ما اصح، پہلی بات جو کر رہے ہیں کہ یکم کو شہید ہوا یا یکم القول بہت بہتر ہے، صحیح قول یہ ہے. میں نے کہا آپ نے آدھی بات سنی، غیروں سے کہا تم نے، غیروں کو سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. اپنوں سے تو آپ نہیں سنتے. پھر میں نے سمجھایا، میں نے کہا بھائی 26 کو حضرت عمر فاروق رضی کی زخمی ہونے کی بات ہے، وار ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، یکم محرم کی شہادت ہے. نمبر 2، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ کی شہادت کی ویلیو کم کرنے کی بات ہے حضرت عمر کی شہادت بتا کر، کوئی جب اسلام کے 2 شہید ایک مہینے میں آ جائیں تو اسلام کی ویلیو کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولیے. تو میں نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ ویلیو کم ہو رہی ہے؟ وہ کہیں گے بھائی اسلام کا پہلا دن بھی شہادت کے خون سے رنگین ہے، اور امیر المومنین عمر کی شہادت ہے، 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے رفقا کے ساتھ شہادت ہے. بلکہ اس سے تو اسلام کی عظمت بڑھ رہی ہے، اسلام کی ویلیو بڑھ رہی ہے، اسلام کی عظیت بڑھ رہی ہے. تجھے کیسے لگتا ہے کہ ویلیو کم کرنے کی بات ہے؟ کیسے لگتا ہے؟ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، جو کہتے ہیں یکم نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ 24، وہ کہتے ہیں 26 ہے. میں نے کہا 26 ذوالحج ہے نا، تو چلو 26 پر ہی حضرت عمر کا جناب یوم شہادت منا لو، مناؤ تو صحیح نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول صحیح، 12 کو میلاد نہیں کرنا تو 8 کو کر کے دیکھ لو. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ ولادت وفات و شہادت میں اختلاف رہتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہی کہتے تو آپ اس پہ کر کے دیکھ لیں. اہل سنت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل تو یہی سال ثواب کرنا ہوتا نا اس دن. تو اچھا جو آپ نے کہا نا بات، وہ میں آپ کے لفظوں سے سمجھ گیا کہ اس میں کوئی بات ہے. یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کئی سالوں سے نا، یہ 2-3 سالوں سے یہ مسئلہ بنا. اور اب تو کئی ایسے محقق آ گئے، یہ علماء سمجھے گا میں نے کیا کہا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری یہ تحقیق ہے، اور پھر دلیل پتہ کیا دیتے ہیں کہ یکم محرم الحرام میں حضرت عمر کا ذکر کرنا یہ تو اہل بیت کا ذکر گھٹانے والی بات ہے. یار کتنی بدبختی ہے. اگر یہ بات ان کے ذہن میں ہے نا تو میں اس کو اہل سنت ہونا نہیں سمجھتا، یہ رافضیوں کے دلالیت کر رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں. یار آپ کو اس مسئلے کی سمجھ نہیں آتی. جب بھی کسی کا ذکر کیا جائے اب بزرگ ہستی کا، اہل سنت کو تکلیف نہیں ہوتی یہ کہنا کہ یکم کو نہ کرو 26 کو کر لیں تاکہ امام حسین کے ذکر میں خلل نہ پیدا ہو. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو ہم کہتے ہو بدبختو جب اللہم صلی علی محمد کہو گے کس محمد کا خیال آئے گا؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں جب تم امام حسین کا ذکر کرو گے، حضرت امام زین العابدین کا ذکر کرو گے، تو ان کی والدہ حضرت امام حسین کی جو زوجہ ہیں حضرت شہر بانو، ان کا ذکر بھی تو کرنا پڑے گا. ان کا نکاح کس نے کروایا تھا ان کے ساتھ؟ حضرت فاروق اعظم نے کروایا تھا. تو تمہیں فاروق اعظم یاد نہیں آئیں گے؟ کیا یار لوگ یہ ایسے اصل میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے ذکر میں تفریق کرنا چاہتے ہیں. یہ جو تفریق کرتے ہیں یہ اہل سنت کے نمائندے نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ اس بات کو، اگر ان کی یہ نیت ہے کہ معاذ اللہ حضرت عمر کا ذکر محرم کو یکم کو ہو جائے تو کم ہو جائے گا اہل بیت کا ذکر، یہ تو رافضیت کی بولی ہے، یہ تو اہل سنت کی بولی ہے ہی نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس واسطے یہ جو محقق نئے اٹھ کھڑے ہوئے نا، ان کی باتوں پر عوام بالکل توجہ نہ دیں. اور یہ بات بھی ہے کہ آپ کو زخم جب لگا 26 کو، شہادت آپ کی یکم کو ہوئی. علماء نے یہ لکھا اگر کوئی قول ہے بھی تو اس کو صرف یہ پیش کرو یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بیان کر دو. یہ تقاضا کرنا کہ اس دن نہ کرو تو اس دن کرو، کیوں نہ کریں بھائی؟ تو یہ جدا ہے. میں ایسے تحقیق کرنے والوں سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے یہ تو تحقیق کر لی کہ آپ کب شہید ہوئے، آپ کبھی یہ تحقیق بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ داماد حیدر و بطول ہیں؟ کبھی یہ تحقیق بھی کر کے بتاؤ نا. یہ تحقیق تم کیوں نہیں بتاتے ہو؟ اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے، تو میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یکم محرم الحرام یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے یہ انتہائی ضعیف اور انتہا درجے کا کمزور قول ہے. یعنی یہ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یکم محرم کو بتایا جاتا ہے، تو یہ بالکل یوں سمجھ لیں آپ کہ ضعیف، اشد ترین ضعیف قول ہے. جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو مضبوط روایات ہیں وہ ذی الحجہ کے مہینے کی آخری تواریخ ہیں. میں چند حوالے عرض کرتا ہوں. یہ 4 صدی کے بہت بڑے محدث ہیں علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
انہوں نے تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ آپ کی شہادت 27 ذی الحجہ کو ہوئی ہے. یہ تیسری صدی کے بزرگ ہیں. طبقات ابن سعد کے اندر عثمان بن محمد اخنسی کی سے مروی انہوں نے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 26 ذی الحجہ کو ہوئی ہے. محرم الحرام کے میں یہ آتی نہیں شہادت, ہمارا تو کلپ بھی چڑھ چکا ہے. یہ تو واقعہ کربلا کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے سیدنا عمر کو تختہ مشق بنایا نا. سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھرا ہے جو گھونپا گیا. 2012 میں نے سیدنا عمر کی شان میں پورا لیکچر دیا, مسئلہ 65, کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے, جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے, اور وہ عمر ہے. سیدنا عمر کی شہادت سے ہی فتنے شروع ہوئے. تو لیکن سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم کو نہیں ہوئی. اہل سنت کی مین 3 کتابیں مین سٹریم کی جو صحابہ کرام کے حالات و واقعات پہ لکھی گئی ہیں. نمبر 1 امام ابن عبد البر کی کتاب ہے الاستیاب, اس کو کھول کے آپ سیدنا عمر کا چیپٹر پڑھ لیں. دوسری کتاب اسود الغابہ امام ابن اثیر المتوفہ 630 ہجری, وہ پڑھ لیں, اور اس کی شرح لکھی ابن حجر اسقلانی المتوفہ 852 ہجری الاصابہ. یہ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اردو میں بھی آ چکے ہیں, الاصابہ کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس میں جا کے سیدنا عمر کی شہادت کا چیپٹر پڑھ لیں. تو خود وہ ائمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان کی بیعت بھی محرم سے پہلے ذوالحجہ کے مہینے میں ہو چکی تھی, اور بخاری میں آتا ہے کہ وہ 3 دن کے بعد ہوئی تھی. تو سیدنا عمر کی شہادت ہے 26 ذوالحجہ 23 ہجری. ایون گوگل میں جا کے لکھیں حافظہ اللہ تعالی, اس میں 26 ذوالحجہ لکھی ہوئی ہے, اور وہ سنیوں کو بنایا ہوا کہ محرم آنے والا وہ دی پہلی تاریخ سے بھی بالکل فساد بھی نہیں جتنا انہوں نے کتاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. اس تو حکومت بھی یہ دن مناوے کہ اسیں بھی مناؤنا, تاکہ شیعہ لوگ اگر امام حسین رضی اللہ کو ذکر شروع کرن تے ڈانگ سوٹا واہ واہ ہوئے. اسی حضرت عمر رضی اللہ کے تر پئیے, وہ حضرت حسین تر پئیے. نیتاں ہی فتو رہا مسئلہ اگر ہوئے نا علم نہ لبنا وہ ہور ہوندا بد نیت. اس لیے میں پڑھا الاصابہ اسد الغابہ امام ابن لطیف جزری دی 3 کتاباں ایسے جڑیاں دنیا میں موجود ہیں. جڑا بھی کوئی بندہ صحابہ کرام دے حالات پڑھنا چاہتا, یعنی دیکھو انہاں لوگوں نے معرفت صحابہ تے کام کیا تے کہڑے کہڑے بندے رسول اللہ دے ساتھی سی, کہ کی عمرہ انہاں دیاں کتے قبیلیاں دے 3 وڈیاں. پہلے نے جو لکھا سی ابن مندہ ابو موسیٰ سب نے اکٹھا کر لیا. ایک الاستیاب امام ابن عبد البر, ایک اسد الغابہ فی معرفت صحابہ شیخ عز الدین ابو الحسن علی بن ابو الکرم الشیبانی معروف بن لطیف, اور تیسری کتاب حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ. ایسے دنیا سے 3 کتاباں موجود ہے جنہ سارے کے تذکرے مل جاتے ہیں. جی کوئی ایک چھٹ گیا دوجے لکھ اے سمجھو چوتھی جلد. اور حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بڑا لمبا انہوں کی زندگی کے حالات ہے, اسلام کس طرح لیا ہے, سب کچھ بیان ہوا. آگر تے وفات دی گل تو یہ پھر لکھ دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیان دا بھی حضرت عمر رضی اللہ 4 دن باقی سی ذی الحج دے اس مہینے تے بدھ دا دن اس دن زخمی کیتا گیا 23 ہجری, تے پھر اتوار والے دن محرم دا چند چڑھیا اس دن فوت ہو چکے سی, دفن کیتا گیا. تے خلافت آپ دی 10 سال ہوئی ہے, 5 مہینے ہوئے 21 دن, 4 دن باقی سی اجے ذی الحج دے جو حضرت عمر رضی اللہ فوت ہو گئے, زخمی نہیں ہوئے فوت ہو گئے. اور ذی الحج دا 1 دن اجے باقی سی تے سوموار دا دن سی جو حضرت عثمان رضی اللہ کی بیعت ہو گئی. بیعت ہوئی محرم تو پہلو. اے صفحہ 70 تو پڑھے چوتھی ہے. اے 2 تے واقعے جڑے سی انہاں دی درستی کرنی سی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ذی الحج انہوں شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ 4 دن پہلا جڑے انہوں نے فوت ہو گئے, اور پھر خلافت دا فیصلہ 3 دن ہو گیا. 1 دن محرم تو پہلا ہی بیعت حضرت عثمان رضی اللہ ہوئی. حضرت عمر خلیفۃ المسلمین کی روز رحلت جو ہے وہ 25 ذی الحجہ ہے, پہلی محرم تو ہے ہی نہیں. بھائی میں موضوع تحقیق دے رہا ہوں, آپ نہ مانیے میری بات, تحقیق کیجئے. کچھ دیر کے لیے آپ میری بات نہیں مانیے, میں تو موضوع تحقیق دے رہا ہوں, جا کے تحقیق کیجئے. 25 کتابوں کے حوالے رکھتا ہوں اہل سنت کے کہ حضرت عمر کی روز رحلت 25 ذی الحجہ ہے. محرم سے 5 دن پہلے حضرت عمر کا قتل ہوا ہے. فیروز ابو لولو انہوں نے قتل کیا ہے, جی مجوسی تھا, اس نے قتل کیا. ایک طویل داستان ہے کہ آخر اس کی دشمنی کیا تھی حضرت عمر سے, لیکن ایک تاریخ ہے اور ہم مذمت کرتے ہیں ایسے قتل کی.
میں دعوت تحقیق دے رہا ہوں اپنے سننے والوں کو اور آپ کے توسط سے اپنے عزیزوں کو، پاکستان کے علاوہ کسی ایک ملک میں ثابت کیجئے پہلی محرم حضرت کی تاریخ رحلت منائی جاتی ہو؟ کیا یہیں سب سے اچھے سنی رہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کی شہادت کا کون سا دن تھا؟ کچھ علماء کہتے ہیں اس میں بہت اختلاف ہے حضرت عمر کی شہادت کے دن کے بارے میں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ صحابہ کرام کسی کی ولادت اور شہادت کے دن کو ویلیو نہیں دیتے تھے۔ صحابہ کرام ان دلوں کو ویلیو دیتے تھے جو شریعت نے متعین کی ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں نے غیر مسلموں سے طریقے سیکھے ہیں، غیر مسلموں سے طریقے سیکھے ہم لوگوں نے کہ بھئی فلاں دن بڑا ہے، فلاں دن چھوٹا ہے، فلاں فلاں پیدا ہوا تھا۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پیر کا دن تھا نا، آپ کی ولادت کا دن کون سا تھا؟ پیر کا، صحیح حدیث میں، لیکن آپ نے مقدس دن جمعے کو قرار دیا۔ حالانکہ یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار تھا۔ یہودی پرانی قوم، اس کے بعد عیسائی آئے، اس کے بعد مسلمان آئے، تو ہمارے لیے تو پیر بنتا تھا، ویسے بھی پیر بنتا تھا نا، اور نبی کا نبی کا ولادت کا دن بھی تھا، لیکن اس کے باوجود جمعہ کر دیا گیا، پیر نہیں کیا، تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ ولادت کے دنوں کو مقدس ماننا شروع کر دیں۔ تو اسلام میں کسی کی تاریخ کا، پیدائش کا دن اور وفات کا دن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ بھی رکھا ہے تاکہ یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے کہ میرا یوم ولادت عید کا دن نہیں ہو سکتا، اس کو عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہوتے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ٹیکنیکل باتیں ہیں، اس کو سمجھ لو اچھی طریقے سے۔ تو اس لیے کسی کے کوئی بھی تاریخ ولادت ہو، کوئی بھی تاریخ پیدائش ہو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نہ سالگرہ منانا ہے، نہ برسی منانی ہے۔